قرآن فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ قرآن کا علم نور ہے، روشنی و ہدایت ہے، ایسی روشنی جو انسان کو اس کے اخلاق کے، ذات کے، دل کے داغ دھبے دکھاتی ہے، اور جب یہ نظر آ جائے تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری مرض کی تشخیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ اور سنو، قرآن پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ اس طرح شیطان انسان سے توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے، حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اسے گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملے گا بھی یا نہیں، وہ گناہ کے بعد زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور سنو، فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر، کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لاحاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں، کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا تڑپنا ضد کرنا اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا،
کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔ کتنا آسان تھا دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر کرنا، نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گری۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کر سمجھ آیا کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنا۔ یقین رکھیں اللہ پر۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رکھتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں، اور سنو اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اور پھر تمہارا تو رب سے محبت کا وعدہ تھا نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے، تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ رو لو پر اتنا بھی غم نہ کرو کہ اپنا مقصد ہی بھول جاؤ۔ مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھنا تم نے جو راستہ چنا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہاں پر تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہونے والا، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، پر پہلے تمہیں خود کو اس کا سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا، پھر وہ رب بھی تمہارا اور اس کا رسول بھی، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔